بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی تصنیف احسان و تصوف سے اقتباس۔ کائنات غیب و شہود دو رخوں پر قائم ہے۔ شہود میں برقی نظام بے حد تیز ہو جاتا ہے اور حواس میں روشنی کا ذخیرہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ اس روشنی میں غیب کے نقوش نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ مرحلہ شہود کا پہلا قدم ہے۔ اس مرحلے میں سارے اعمال باصرہ یا نگاہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی صاحب شہود غیب کے معاملات کو خد و خال میں دیکھتا ہے۔ قوت بصارت کے بعد شہود کا دوسرا مرحلہ سماعت کا حرکت میں آنا ہے۔ اس مرحلے میں کسی ذی روح کے اندر کے خیالات آواز کی صورت میں صاحب شہود کی سماعت تک پہنچنے لگتے ہیں۔ شہود کا تیسرا اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ صاحب شہود کسی چیز کو خواہ اس کا فاصلہ لاکھوں برس کے برابر ہو سونگھ سکتا ہے اور چھو سکتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی طویل شب بیداری کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آسمان میں فرشتوں کو چلتے پھرتے دیکھتا تھا۔ حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم شب بیداری کو قائم رکھتے تو فرشتے تم سے مصافحہ بھی کرتے۔ دور رسالت علیہ السلام کے اس واقعے میں شہود کے مدارج کا تذکرہ موجود ہے۔ فرشتوں کو دیکھنا باصرہ سے تعلق رکھتا ہے اور مصافحہ کرنا لمس کی قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو باصرہ کے بعد بیدار ہوتی ہے۔ شہود کے مدارج میں ایک ایسی کیفیت وہ ہے جب جسم اور روح کی واردات و کیفیات ایک ہی نقطے میں سمٹ آتی ہیں اور جسم روح کی تحریکات سے براہ راست متاثر ہوتا ہے۔ صوفیہ اکرام کے حالات میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ مثلاً ایک قریبی شناسہ نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر نشان دیکھ کر پوچھا کہ کل تک تو یہ نشان موجود نہیں تھا، آج کیسے پڑ گیا؟ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل رات نماز میں ذہن خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا۔ خانہ کعبہ میں طواف کے بعد جب چاہ زمزم کے قریب پہنچا تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر پڑا، مجھے چوٹ لگی اور یہ اسی چوٹ کا نشان ہے۔ ایک بار اپنے مرشد کریم ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر زخم کا غیر معمولی نشان دیکھ کر میں خواجہ شمس الدین عظیمی نے اس کی بابت دریافت کیا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، رات کو روحانی سفر کے دوران دو چٹانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے چٹان میں نکلی ہوئی ایک نوک جسم میں چبھ گئی تھی۔ جب شہود کی کیفیات میں استحکام پیدا ہو جاتا ہے تو روحانی طالب علم غیبی دنیا کی سیر اس طرح کرتا ہے کہ وہ غیب کی دنیا کی حدود میں چلتا پھرتا، کھاتا پیتا اور وہ سارے کام کرتا ہے جو دنیا میں کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔